پاکستان عوام نے پاناما اور لوڈ شیڈنگ پر فیصلہ دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے جلسہ عام سے جنگ میں، اور اس کے بعد سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی خطاب کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج شاہ جیمنا جنگ میں پنڈال سجایا ہے، اور فیصل صالح حیات نے اس سے پہلے خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما خطاب کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ نعرہ تھا، مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز، فیصلے سے ثابت ہو گیا یہاں دو پاکستان اور دو قانون ہیں۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج موڑے تواڈے پیار دی محفل مڑ سانگیاں دی تجدید ہو گئی۔ نہیں جنگ والے تھک گئے ہو، جڑے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو، جڑے جاگتے بیٹھے بھرپور تاڑیاں نال، بہت مہربانی۔ آج موڑے تواڈے پیار دی محفل، زرداری صاحب آج موڑے تواڈے پیار دی محفل موڑ سانگیاں دی تجدید ہو گئی۔ آج بھٹو زندہ باد دے نعرے تواڈے دشمن دی تردید ہو گئی۔ بہت مہربانی۔ آج بھٹو زندہ باد دے نعرے تواڈے دشمن دی تردید ہو گئی، اور تواڈے نال اسا رل کے جیونا مرنا ہے۔ اے حسنی چیک مزید ہو گئی، اور اسی مک تواڈے دے عاشق ہیں، تسی ایتھے آئے ساڈی عید ہو گئی۔ پاکستان کی سیاست کا ایک روشن باب، پاکستان کی سیاست کا ایک روشن باب، پیپل پارٹی کی امانتوں کے محافظ، تحمل مزاج، دور اندیش، وفاداری اور بردباری میں اپنی مثال آپ، پاکستان کی پہچان، شورائے آفاق شخصیت کے مالک، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے جناب آصف علی زرداری۔ تسی بیجو یار، تسی بیجو۔ تجھے دیکھا تو جانا تیری قدرت کو مانا، تجھے دیکھا تو جانا تیری قدرت کو مانا، سب کرتے تجھے سلام ہے، ایک نہیں رکھواری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، ویلکم زرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شاہ جیونے دے دوستو بھراوو، میں تاری محبت ویکھ کے، تارا پیار ویکھ کے انہا خوش ہویا کہ مینوں لگدا ہے کہ مینوں مخدوم صاحب دی دعا لگ گئی ہے۔ دوستو، میں مخدوم صاحب کو، فیصل صالح حیات کو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے خاندان میں واپس آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری وائس پریزیڈنٹشپ قبول کریں، ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلیں، اور ہم اس دفعہ انشاءاللہ پنجاب کو فتح کریں۔ اس دفعہ ہم نے قلعہ پنجاب کا فتح کرنا ہے، اس دفعہ ہم نے شریفوں کو مٹانا ہے، ان کے یہ دھوکے، ان کے دھوکے وعدے اور یہ آرو الیکشن کو ایکسپوز کرنا ہے۔ مخدوم صاحب الیکشن ہارے نہیں تھے، ان کو آروز نے ہرایا ہے۔ ہم الیکشن پہلے بھی نہیں ہارے، ہمیں آروز نے ہرایا ہے، مگر او آروز یہ دیکھو کہ تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا، اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا، اس شاہ جیونے کی دھرتی کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نہ یہاں پانی ہے، نہ بجلی ہے، قرض ان کا دگنا ہو چکا ہے۔ اس عوام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟
یہ عوام جس کی خاطر ہم نے جینا بھی ہے اور ہم نے مرنا بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں شہیدوں کو اپنے جگر سے لگا کے ان کا غم لگا کے اس کے باوجود کھپے پاکستان کا نعرہ مارا ہے. ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دفن کیا ہے. ہم نے شاہ نواز شہید کو بھی دفن کیا ہے. مرتضی شہید کو بھی دفن کیا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دفن کیا ہے. اور پھر بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کھپے اور ہم پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں. ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں. ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. آج سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے گو نواز کا. تو آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم نے مشرف کو گھر بھیجا تھا اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے. مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے, تم کسی اور گھر جاؤ گے, میں بتا رہا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آپ کتنے بہادر ہیں. وہ تب جب آپ گئے تھے اس زمانے کی چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آج تک سندھ میں سنائی دیتی ہیں. میں آپ کو شاہ جیتنے کی دھرتی سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو, پاکستان کو, بلوچستان کو, کے پی کے کو اور سندھ کو آپ سے نجات چاہیے. آپ کے کام نہیں ہوتے, آپ سے کچھ نہیں ہوتا سوائے آپ پائے کھانے کے, اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے روٹیاں توڑنے کے, وہ بھی سرکاری روٹیاں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیں اور جا کے دوبارہ یا تو پھر مدینے چلے جائیں یا پھر آئے, آپ کو ہم لانڈی جیل میں دوبارہ کھانا بھیجنے کے لیے میں تیار ہوں. میاں صاحب کچھ تو حیا کریں, کچھ تو غریبوں پہ رحم کریں. اور پاناما گیٹ, پاناما گیٹ, پاناما گیٹ اتنے مہینے اگر رکھ کے یہی کرنا تھا تو یہ ایک ہفتے کی بات تھی. اتنی دور کیوں کی, اتنی دیر کیوں کی؟ مگر میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم ہر طرف سے آپ کے پیچھے لگے رہیں گے, لگے رہیں گے, لگے رہیں گے. جب تک آپ کو نکال کے نہیں رہیں گے ہم آپ کے پیچھے لگے رہیں گے. اس لیے کہ میری عوام چاہتی ہے. یہ میرا پہلا جلسہ ہے میاں صاحب آپ کے خلاف. ابھی تو میں ابتدائے عشق کیا ہے, آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. یہاں تو میں مخدوم صاحب کی دعا لینے آیا ہوں, آپ دوستوں کی دعا لینے آیا ہوں, اور آپ کے ساتھ مل کے ان کی دوا کرنے آیا ہوں. ان کے لیے میں دوا ہوں.
अगर ये नहीं गए तो आप देखिएगा इनके जितने शोबाज के नारे हैं, जितने ने नारे मारे थे, मैं वो नारे तो नहीं दोहराऊंगा, आपको सब याद हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये बेईमान है। इनने हर किस्म की बेईमानी की है, इन हर किस्म से कौम का हक लूटा है। हम इनसे कौम का हक वापस लेंगे, कौम को बताएंगे, कौम के पास जाएंगे। मैं मर्दान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंध में निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में निकलूंगा और मजदूर साहब मेरे साथ साथ होंगे। हम पूरे पंजाब में निकल के इनको घर रहेंगे। और मेरे भरावो, तुसारी बड़ी मेहरबानी, तुसा आए वे, तुसा मेरे को इज्जत दी वे, मैं तुसा को मेहरबानी आता। बिस्मिल्लाह जिए भुट्टो। I'm sorry, my throat is not as good. मुशर्रफ की तरह नवाज को भी घर भेजेंगे, ऐसा कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। वो झंग शाहजीवना में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ अपने नहीं किसी और के घर जाएंगे, ऐसा कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। चारों सूबों को नवाज शरीफ से निजात चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खूब बरसे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर। उनका कहना था कि वजीर आजम पाए खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मजीद उनका कहना था कि नवाज शरीफ को घर भेज के रहेंगे। वजीर आजम फिर तुर्की, मदीना या लांडी जेल चले जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे झंग शाहजीवना में जलसे आम से। नवाज शरीफ के बारे में, वजीर आजम के बारे में उनका कहना था कि उनको लांडी जेल में खाना भेजने के लिए हम तैयार हैं। जेल भेजेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, वो कहीं और जाएंगे। यही फैसला करना था तो फिर इतनी देर क्यों की, ये कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। वजीर आजम को निकालने तक उनके पीछे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे झंग शाहजीवना में जलसा आम से। अभी इब्तिदा इश्क है, आगे देखते हैं होता है क्या। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे